بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا انسان مرنے کے بعد ایک نئے جنم کے ساتھ دنیا میں واپس آ جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جملے اور اس نظریے کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک نظریہ ہے اور عقیدہ ہے جو خالصتاً ہندوؤں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ پہلے انڈین فلموں، ڈراموں اور کارٹونز نے ہمارے پاکستانی اور اسلامی کلچر کو شدید نقصان پہنچایا۔ خاص طور پر چھوٹے بچے اتنے متاثر ہوئے اور ہو رہے ہیں کہ انہیں اپنی زبان کے بعض الفاظ تک نہیں آتے اور وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہندی زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اب دھیرے دھیرے نت نئے انداز سے مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ عرصہ قبل پاکستان میں ایک ٹی وی چینل پر ایک اینکر نے اپنے ایک سیاستدان مہمان سے سوال پوچھا کہ اگر آپ کو دوسرا جنم مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس مہمان نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، ہم نے جو کرنا ہے اسی جنم میں کرنا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک مسلمان اینکر کو ایک مسلمان مہمان سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اور اب حال ہی میں لاہور سے ہمارے بھائی عاطف چودھری صاحب نے ایک کالم بھیجا کہ جس میں لکھنے والے نے لکھا کہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی جو پچھلے جنم میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ میں تو اس آواگون کے نظریے کو نہیں مانتا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اس عقیدے اور نظریے کو نہیں مانتے تو یہ ساری کہانی بیان کر کے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی ایک نارمل انسان جو دینی تعلیم نہیں رکھتا اس کالم کو پڑھے گا، وہ تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اسلام میں تو دوسرے جنم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن عملی میدان میں یہ حقیقت موجود ہے، تو وہ شخص لا محالہ اسلامی عقیدے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کسی باطل نظریے کے حامل انسان سے ملاقات کا ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ جس عقیدے کو مانتا ہے وہ عقیدہ بھی ایک سچی حقیقت ہے، کیونکہ پاکستان کے پڑوس میں کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جو سینکڑوں خداؤں کے باطل عقیدے کو ماننے والے ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے چونکہ کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے لہذا ان کا عقیدہ درست ہوا؟ یقیناً ایسا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن پاک نے خود یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، احد ہے۔ یہ ابتدائی کلمات عرض کرنے کے بعد اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آواگون یا عقیدہ تناسخ ہے کیا؟ کافروں کے بعض فرقے، خاص طور پر ہندو اور آریہ، یہ قیامت کے منکر ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسانی روحیں اپنے اعمال کی جزا اور سزا پانے کے لیے ہمیشہ سے اس آواگون کے چکر میں ہیں، اور ہر شخص موت کے بعد اپنے اعمال کے مطابق دوسرا جنم لیتا ہے، پھر تیسرا جنم لیتا ہے، پھر چوتھا جنم لیتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا انسان جب مرتا ہے تو انعام کے طور پر اسے پھر ایک اچھا انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے، اور برا انسان جب مرتا ہے تو سزا کے طور پر اسے پھر ایک مرتبہ برا انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر اس عقیدے کو سچ مان لیا جائے تو قرآن پاک کی بہت سی آیات کا انکار لازم آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا وہ دیکھ نہ سکے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کیں، پھر ان میں سے کوئی ایسا نہ ہوا کہ ان کی طرف واپس لوٹے۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں واپس نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل بھی یہ عقیدہ موجود تھا،
کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ایک پرندے کی شکل میں دنیا میں آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جب چند برے عقائد کی تردید فرمائی تو وہاں پر اس عقیدے کی بھی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہاں ماں کوئی چیز نہیں۔ یہ ہاں ماں کیا ہے؟ سنن ابو داود کی روایت نمبر 3918 میں ہاں ماں لفظ کی وضاحت موجود ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو الو بولتا ہے وہ لوگوں کی روح ہے، حالانکہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ ایک جانور ہے۔ یعنی لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو الو بولتا ہے یہ انسان جو فوت ہو چکا ہے وہ الو کی شکل میں دوبارہ واپس آ گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ ہاں ماں کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ اس عقیدہ کی وجہ سے، یہ جو عقیدہ تناسخ یا آواگون کا عقیدہ ہے، اس عقیدہ کی وجہ سے قرآن پاک کی آیات کا اور احادیث کا انکار لازم آتا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جنم لے کر وہ دنیا میں آ جاتا ہے اور ہر بندہ لاکھوں مرتبہ جنم لیتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کفریہ عقائد سے محفوظ رکھے۔